کبھی بنگال میں، کبھی کولکتہ میں اور اتر پردیش کی سرزمین پر الحمدللہ ہر جگہ ان کی آواز کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ پورے ملک بھر میں جانے پہچانے جانے والی شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب مظاہری لکھیم پوری کی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسٹیج محبت پر بنفس نفیس موجود ہے۔ میں کتنا تعارف پیش کروں، تعارف کے تمام تر جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں تب جا کر کے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب مظاہری کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں ان مصروں کی روشنی میں کہ یہ وادیاں، یہ فضائیں بلا رہی ہیں تجھے، یہ وادیاں، یہ فضائیں بلا رہی ہیں تجھے، یہ خاموشیوں کی صدائیں بلا رہی ہیں تجھے۔ میری بات نہ مانو، دل کا کہنا تو سنو کہ ہر ایک دل کی دعائیں بلا رہی ہیں تجھے۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا سے آئے اور اپنے خوبصورت بند و نسائے سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اکثر خطایا بنی آدم فی لسانی، رواہ ابو داؤد۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کن فیہ یسر اللہ ثم حتفہ وادخلہ جنتہ رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک، رواہ ابن ماجہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، رواہ احمد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے۔ مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے، اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے، محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے بخت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے۔ اور اقبال کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی،
واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور ایک دعا مانگتا ہے اقبال، اس دعا پر آپ بھی آمین کہہ دیجئے گا۔ اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، اے محمود الصفات، اے رب السماوات والارض، اے ایک لفظ کن سے ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو وجود بخشنے والے اللہ، اے رب ذوالجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہہ دیجئے۔ اس سرد رات میں آپ کی آمین بھی ٹھنڈی پڑ گئی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں بڑی زبردست ٹھنڈ ہے، لیکن آپ چونکہ آپ کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے، آپ اپنی ایمانی اور حقانی اور لاسانی زبان سے بلند آواز سے بارگاہ الہی میں ایک مرتبہ دعا مانگیے اور کہیے آمین۔ اب لگ رہا ہے کہ آپ زندہ ہیں، زندہ ہو تو بولنا پڑے گا۔ ہاں یہ قوم زندہ قوم ہے، جب سے اس قوم نے بولنا بند کر دیا دوسری قومیں اس کے اوپر حاوی ہو گئی۔ اے میری قوم کے غیور لوگوں بولنا سیکھو، جس دن سے تم بولنے لگ جاؤ گے اس دن سے کوئی تمہارے برابر میں نہیں آ پائے گا۔ ہماری قوم کی یہی تو خوبی ہے، جہاں بولنے سے منع کیا جاتا وہاں خوب شور مچائے گی، اور جہاں پر بولنے کا اشارہ کیا جائے گا وہاں پر خاموش ہو جائے گی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، پھر کہیے آمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور اے اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل اور میری نظر بخش دے، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج سرزمین گونڈا دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میرے پاس فون گیا، میں نے سمجھا گونڈا سے آ رہا ہے، اکثر کنفیوژن ہو جاتا ہے گونڈا میں اور گونڈا میں، میں سمجھ رہا تھا گونڈا سے آ رہا ہے۔ میں نے کہا کدھر ہو کیا نہ ہے، کہنے لگے بس صورت گنج سے قریب آئیے لال پور کروں، تو میں نے کہا یہاں گونڈا کب سے ہو گیا؟ کہا گونڈا نہیں گونڈا ہے۔ ہاں ڈر تو بہت لگ رہا تھا، سخت سردی کا موسم ہے، کیسے پہنچنا ہوگا، لوگ کیسے بیٹھیں گے اتنی سخت سردی میں۔ ہم لوگ ابھی یہی بات کر رہے تھے، ابھی اللہ کے گھر میں مسجد میں رضائیاں پڑی ہوئی ہیں پھر بھی ہاتھ کپ کپائے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے پورے طور پر تمام وہ چیزیں استعمال کر رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا فرمائے ہیں۔ آپ حضرات اتنی کثیر تعداد میں ٹھنڈ کے موسم میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت بسعادت رکھے۔ ہمارا اسٹیج معتبر اسٹیج ہے، اس اسٹیج پر شعراء بھی ہیں، اس اسٹیج پر ناظم بھی ہیں، اس اسٹیج پر علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، سامنے سامعین بھی ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں وہ بھی پردے سے ضرور سن رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کا سننا مبارک فرمائے۔ اس جلسے کے اولین داعی عزیزم جناب حافظ وسیع سلمہ اللہ تعالی، اللہ علم میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے حافظ صاحب حرکہ میں تھے، وہ بھی بڑا خطرناک نام ہے، عجیب عجیب نام اس علاقے میں سننے کو ملتے ہیں۔ آپ کے قریب میں ایک بریا بھی ہے، جانتے ہیں آپ حضرات کتنی خطرناک بریا ہوتی ہے؟ وہاں بھی بیان ہوتا ہے ہر سال الحمدللہ۔ لال پور کروتا، حرکہ اور یہ گونڈا اور بریا اور یہ اللہ جانے کہاں کہاں سے۔ یوگی جی سے ملاقات نہیں کی آپ حضرات نے؟ اچھے خاصے الہ آباد کو پریاگراج کر دیا، کہیے ذرا بریا کو بدلے، گونڈا کو بدل کے گونڈے ہی کر دے یا مونڈے ہی کر دے، کم سے کم سمجھ میں تو آئے۔ گوگل پہ سرچ کیا، اس نام کا کوئی سرچ ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ کوئی گونڈا دیوریا بتا رہا ہے جو محمد کھالا ہو کر کے راستہ۔ میں نے فون پھر کیا، میں نے کہا لوکیشن بھیجیے ورنہ میں گول گول گھومتا ہی رہوں گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ حضرات کے درمیان حاضری ہو گئی۔ ہمارے اس جلسے کی خوبصورت نظامت فرمانے والے جناب حضرت مولانا سفیان حیدر رانچوی مدد اللہ
العالی۔ اللہ رب العالمین حضرت مولانا کی آواز میں اور ان کے علم میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے، عمر میں بھی خوب خوب برکت نصیب فرمائے۔ اپنے شہر رانچی صوبہ جھارکھنڈ کی پورے طور پر نمائندگی ہمارے یو پی اتر پردیش میں ہی نہیں ملک ہندوستان کے مختلف صوبوں میں خوبصورتی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے اس اسٹیج کے اوپر جناب کلیم طارق سیدن پوری کون نہیں جانتا اس نام کو، مدح صحابہ کے حوالے سے اور اسی طریقے سے نظم کے حوالے سے، نعت گوئی کے حوالے سے اس نام کو ایسے ہی کوئی ہوگا اردو ادب میں جو جانتا پہچانتا نہ ہو۔ ہمارا یہ معتبر اسٹیج، اس کے اوپر ساداب سرل بھی ہیں، عبد المعید بھیرم پوری بھی ہے، اور سامنے خوبصورت ایچ ڈی کوالٹی میں ویڈیو بنانے والے ہمارے نور عالم بھائی ہمیشہ شکایت کیا کرتے ہیں سب کا نام لے لے، تمہارا سب ہمارا کبھی نہیں لو بھیا نور عالم تمہارا بھی نام آج لے ہی لیا۔ ہاں ہمارے دل کی آواز مشاعرہ میڈیا جو آپ لوگوں کے دل کی آواز بن گئی ہے الحمدللہ، وہ جو بیان کر کے ہم لوگ چلے جاتے ہیں، شعراء حضرات شعر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں یہاں تو 100 200 500 1000 کا مجمع، پھر اس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، کتنوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، کتنوں کے دلوں میں عشق نبوی پورے طور پر مچل اٹھتا ہے، کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو اس یوٹیوب کے ذریعے سے نعت نبی سن کر اور علماء کرام کے بیانات سن کر انہوں نے گانے سننے چھوڑے ہیں، انہوں نے فلمی گانوں سے توبہ کی ہوئی ہے۔ میرے پاس ایسے سینکڑوں فون آئے ہیں، اور کل بھی میرے پاس ایک فون آیا کہ حضرات میں آپ کا بیان سن رہا تھا، آپ کے بیان سے پہلے فلاں شاعر نے نعت پڑھا، آپ کے بعد فلاں شاعر نے پڑھا، اب الحمدللہ مجھے نعت نبی اچھی لگنے لگی ہے، اب الحمدللہ مجھے بیانات اچھے لگنے لگے ہیں، اب پتہ نہیں کیوں میرا دل پورے طور پر گانوں سے دور بھاگتا ہے۔ اب گھر میں اگر گانے چلا دیتا ہوں ابا بھی ڈانٹتے ہیں، امی بھی منع کرتی ہے، بہنوں کو اچھا نہیں لگتا، اب ہم نعت نبی سنا کرتے ہیں، یا تو ہمارے موبائل پر نعت نبی ہوتی ہے، یا اللہ کا قرآن ہوتا ہے، یا علماء کا بیان ہوتا ہے۔ ہم نے گانوں سے توبہ کر لی ہے، یہ اس میڈیا کی دین ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کی دین ہے جنہوں نے گھر گھر ان پروگراموں کو پہنچایا۔ بہت سے ہمارے بھائی ابھی لائیو دیکھ رہے ہوں گے اپنی رضائیوں میں بیٹھ کر کے جو یہاں تک نہیں آ پائے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں ضرور نصیب فرمائے گا۔ اے رب ذوالجلال جتنے لوگ دین کی جس اعتبار سے خدمت کر رہے ہوں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں ہو یا پرنٹ میڈیا کی شکل میں ہو یا علماء کی شکل میں ہو یا خطبہ کی شکل میں ہو یا نظمہ کی شکل میں ہو یا شعراء کی شکل میں ہو، اے رب ذوالجلال ہم سب دعا کرتے ہیں اس بھری پورے طور پر اندھیری رات میں، سردی کے موسم میں، اے کریم اللہ اس کا بہترین بدلہ تو دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما، اور اس سب کو ہم سب کے لیے اے رب ذوالجلال خیر کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یہ حق ہے ہمیں کہنے کا اور فخر ہوتا ہے ہمیں۔ بعض لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں صاحب تصویر بنانا تو شریعت میں جائز نہیں، مفتی ہونے کی حیثیت سے ہر ایک مسئلے کو صاف کرنا علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے کہا اول تو یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض حضرات کے نزدیک جائز ہے، لیکن ایک قسم کی تصویر ایسی ہے اس پر سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ ناجائز ہے، وہ ہے پرنٹ، وہ مجسمہ جس کو آپ بت کہیں گے، کسی کی تصویر کہیں گے، پتھر کی مورتی بنا دی گئی، کسی کے نام سے منسوب کر دی گئی، سارے علماء متفق ہیں اس شریعت میں ناجائز ہے۔ پرنٹ میڈیا، پرنٹ فوٹو ضرورت کے تحت علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ الیکٹرانک میڈیا جس میں آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، فقط تصویر نہیں ہوتی، تصویر کے ساتھ آواز بھی ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی العثمانی نے انعام بخاری شریف کی شرح انعام الباری میں لکھا، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پاکستان کے بہت بڑے علماء میں شامل ہوتے ہیں، ابھی حال ہی میں پورے طور پر ان کا انتقال ہوا چند روز قبل، چند مہینوں قبل، ان کا فتویٰ میری نظروں سے گزرا، فرمایا باطل وقت کی تمام وہ باطل طاقتیں آج چونکہ الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے پھیل رہی ہیں، لہذا آج کے وقت یہ ضرورت بن چکا ہے باطل اپنی تمام طاقتیں اس میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچاتا ہے، لہذا اس وقت ہم اس کا مقابلہ اسی ہتھیار سے کریں گے۔
گنجائش اس وقت ہاں غلط استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے پھر آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں میڈیا استعمال نہیں کرتا، استعمال تو ہو چکی ہے، میں اس میڈیا کو صحیح راہ پر استعمال کر رہا ہوں۔ یہ استعمال تو ہو ہی چکی ہے، موبائل استعمال تو ہو ہی چکا ہے۔ میں نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، نوجوانوں اس موبائل کے اوپر آپ یوٹیوب دیکھنا چاہتے ہیں بے شک آپ دیکھیے، فلمی گانے مت سنیے، کسی فحاشہ بدکارہ عورت کے گانے مت سنیے، اس پر اللہ کا قرآن سنیے، نبی کی نعت سنیے، علماء کے بیانات سنیے، زندگی بھی سمرے گی، آخرت بھی انشاءاللہ بن جائے گی۔ میں نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، آپ موبائل کا ایسے ہی استعمال کیجئے، کوئی خرابی نہیں۔ ہاں ہر رخ کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں، ایک ہی پہلو نہیں ہوا کرتا، ہر رخ کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہیں ضرورت ہے اس بات کی، تم ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم کرو، صحیح طریقے پر زندگی کو گزارو۔ قرآن کریم نے تمہیں ایک اصول بتایا ہے، دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ایک راستہ کفر کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ نیکی کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ سیدھا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ ٹیڑھا ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ سیدھا ہے جو سورگ کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ ٹیڑھا ہے جو نرک کی طرف جاتا ہے۔ اے لوگو، تمہیں قرآن اعلان یہ دیتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اے لوگو، تم نیک راستے پر چلو، صحیح طریقے پر زندگی کو گزارو، موبائل ہے صحیح استعمال کرو، گھروں میں رہتے ہو صحیح طریقے سے رہو۔ کتنی مرتبہ قرآن کریم نے اعلان کیا، اے لوگو یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے آدمیوں، اے دنیا کے منشیوں، اے دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے رب سے۔ ڈرنے کا کیا مطلب؟ امام آلوسی نے روح المعانی میں لکھا، امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم سجدے میں سر رکھ دو، ڈرنے کا مطلب صرف یہ نہیں رمضان آئے روزہ رکھ لو، ڈرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ دے دو، ڈرنے کا مطلب ہرگز یہی نہیں حج فرض ہے حج ادا کر لو۔ فرمایا نہیں، اتقوا ربکم کا مطلب یہ ہے دکان پر بیٹھے بیٹھے بھی اللہ سے ڈرو، رہاں مکان میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو، اپنی بہن کا حق کھاتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو، اپنی بیٹی کا حق مارتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو، اپنے بھائی کا حصہ غصب کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو، علماء کی ناقدری کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو، مسجدوں سے بے رخی کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو، گلیوں سے نکلو، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو تاکنے سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ یہ ہے اتقوا ربکم کا صحیح معنی۔ صرف یہی معنی نہیں کہ صرف ہم نماز پڑھنے روزہ رکھنا ہے، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ہر حال میں ڈرو، خوشی آئے تب بھی ڈرو، غمی آئے تب بھی ڈرو، بیماری ہو تب بھی ڈرو، صحت مند ہو تب بھی ڈرو، گھر میں رہو تب بھی ڈرو، گلیوں سے نکلو تب بھی ڈرو۔ ڈرنے کا کیا مطلب؟ کسی کو ہم ناراض نہ کریں، کسی کا حق مار کے ہم دنیا سے نہ جائیں، ورنہ قبر میں چین کی نیند نہیں سو پائیں۔ ملک ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، کتنا بیٹیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کتنا بہنوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اکثر میں ایک بات اپنے بیانات میں کہا کرتا ہوں، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، میراث میں رواج ختم کر دیا۔ حالانکہ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ مفتی سلمان کا فتویٰ نہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کا ہی فتویٰ نہیں، یہ مظاہرالعلوم سہارنپور کا فتویٰ نہیں، یہ فیضان القرآن گجرات کا فتویٰ نہیں، یہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کا فتویٰ نہیں، یہ اشرف المدارس ہردوئی کا فتویٰ نہیں، یہ شفی العلوم لکھیم پور کا فتویٰ نہیں، یہ جامعہ ازہر مصر کا فتویٰ نہیں، یہ دار ابو حنیفہ جدہ کا فتویٰ نہیں، یہ مدینہ یونیورسٹی کا فتویٰ نہیں، یہ اللہ کے قرآن کا اللہ کے قرآن کا فتویٰ ہے، اللہ کا فتویٰ ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اللہ نے بیٹی کا حق پہلے بتایا، بیٹے کا حق بعد میں بتایا۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تم اتنا دو بیٹیوں کو دو جتنا ایک بیٹے کو دیا کرتے ہو۔
قرآن کریم نے بیٹیوں کے حق کو واضح کر کے بیان کیا، لیکن آج کھارا ملک ہندوستان کا پڑھا لکھا طبقہ، علماء بھی اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے میراث میں، حفاظ بھی نہیں دیتے، حاجی بھی نہیں دیتے، نمازی بھی نہیں دیتے، بڑے بڑے پرہیزگار اپنی بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے۔ ہاں اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ کوئی اس ٹاپک پر بات کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ بات کرے گا نا تو خود بھی دینا پڑے گا نا۔ اے نوجوانوں، ہاں اگر یہ بہن کا حق کھا کے مرے، اللہ کی قسم قبر میں سونا مشکل ہو جائے گا۔ تمہاری نمازیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، تمہارے روزے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تمہارا حق اللہ کی بارگاہ میں بخشش نہیں کروا پائے گا اگر تم نے بہنوں کا حق کھایا۔ اب تو جہیز دے دیا جاتا ہے، جہیز شریعت کا حصہ نہیں ہے، جہیز اسلام کا حصہ نہیں ہے، جہیز قرآن کا حصہ نہیں ہے، جہیز یہ شریعت کی بتائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ناری شکتی کو اس وقت تک سمان نہیں مل سکتا جب تک اس جہیز جیسی لعنت کو گھروں سے ختم نہ کر دیا جائے۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو میں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنے باپ سے جہیز مت مانگا کرو، آپ اپنے بھائی سے جہیز کی فرمائش نہ کیا کرو، آپ اپنے باپ سے میراث میں حصہ مانگا کرو۔ کیوں؟ جہیز شریعت کا حصہ نہیں، میراث شریعت کا حصہ ہے۔ آپ جہیز نہ مانگو، میراث میں حصہ مانگو، اپنے بھائیوں سے، اپنے والد سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حق دیا ہے۔ ہاں جہیز کا شریعت میں کتنی بہووں کو گھروں کے اندر جلا دیا گیا جہیز کی وجہ سے۔ یہ جہیز ناسور بنتا چلا جا رہا ہے ہمارے ملک ہندوستان۔ کتنی بیٹیوں کو زندہ جلایا گیا، اخبارات کی کٹنگ میرے پاس بھیجی جاتی ہے، کئی مرتبہ فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے لوگ کلپیں بھیجتے ہیں، دیکھو فلاں جگہ ایک بہو کو اس وجہ سے جلا دیا گیا، یہ اپنے مائکے سے موٹر سائیکل لے کر کے نہیں آئی تھی۔ کتنی بہووں کو تانا دیا جاتا ہے ان کی ساس کے ذریعے سے، تو اپنے باپ کے گھر سے پھوٹی کوڑی نہیں لائی، کیوں؟ تمہارے باپ کی نوکر ہے۔ ہاں جہیز شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ آئے لوگوں، اپنی بیٹی کے بارے میں سوچو، اپنی بہن کے بارے میں سوچو۔ کسی کی بہن پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے، اپنی بیوی کے منہ پر تماچا مارنے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ یہ خیال تو کرو، اگر اس کی جگہ میری بیٹی ہو یا میری بہن ہو، مجھ پر کیا گزرے گی؟ اس بیچاری نے سب کچھ اپنا چھوڑ دیا تمہاری خاطر۔ قرآن کریم نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت نازک ہے، اسے تم صحیح طریقے سے رکھو، صحیح طریقے سے اس کی تربیت کرو، اس سے بہت زیادہ چلاؤ بھی مت، بہت زیادہ اس کو جھڑکو بھی مت، بڑی اس کی فرمائشیں ہوں گی، اس کی باتیں شاید تمہیں اچھی نہ لگیں۔ اے لوگو، جب تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ایک اچھی نہ لگے، تم اس کی بات کو اگنور کر دیا کرو، دوسری بات دیکھ لیا کرو، ہو سکتا ہے اس کی دوسری بات میں تمہیں کوئی خوبی نظر آ جائے۔ یہی بیوی ہے جس کی وجہ سے تمہاری عزت بچی ہوئی ہے، یہی بیوی ہے جو تمہارے بستر کی زینت بنی ہوئی ہے، یہ بیوی ہے جو تمہارے گھر کا کام نوکرانی بن کے کرتی ہے، یہ بیوی ہے جس نے تمہارے لیے اپنی ماں کو چھوڑا، تمہارے لیے اپنے باپ کو چھوڑا، تمہارے لیے اپنی سگی بہنوں کو چھوڑا، تمہارے لیے اپنی بچپن کی سہیلیوں کو چھوڑا، تمہارے لیے اپنے بچپن کی گلیوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر کے تمہارے گھر میں نوکرانی بن کے آئی ہے۔ صبح بیچاری سب سے پہلے اٹھ جاتی ہے، سب سے پہلے اٹھ کر کے گھر کی صفائی کرتی ہے، پھر تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہے، تمہاری ماں کے لیے ناشتہ بناتی ہے، تمہارے بھائیوں کے لیے ناشتہ بناتی ہے، ہاں پھر سب کو ناشتہ کراتی ہے، پھر کھانا بناتی ہے، سب کے بعد میں سب کو کھلا کے سب کے بعد میں خود کھایا کرتی ہے۔ کیا اس کی عزت یہی ہے؟ تم اس کو جہیز کے نام پہ ستاؤ، اس کو جہیز کے نام پہ مارو، ذرا سی بات پر اس سے لڑائی کرو، گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دو، کہاں مر جاتی ہے تمہاری غیرت؟ کہاں چلی جاتی ہے تمہاری ناک؟ کہاں چلا جاتا ہے اس وقت تمہارا وقار؟ تمہاری عزت پیروں تلے رام کی جاتی ہو اس وقت جب تم پر شیطان سوار ہوتا ہے، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہوتا اگر اس کی جگہ تمہارا داماد ہو اور تمہاری بیٹی ہو، تمہاری بیٹی پر تمہارا داماد ظلم کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ آپ پسند کریں گے؟ بیویوں سے جھگڑنا بند کرو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اچھے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اچھے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہاری بیویاں کہیں کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو۔ ایک روایت میں تو یہ فرمایا، ایک روایت میں فرمایا جب تمہارے پڑوسی کہیں کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو۔ اچھا بیوی اور پڑوسی ان دونوں کو کمپرومائز کر کے کیا جب میں نے ان دو حدیثوں کو، تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، کیونکہ انسان کے اکثر معاملات پڑوسیوں سے پڑا کرتے ہیں۔ میں 50-60 کلومیٹر دور سے آپ کے درمیان میں آیا چند گھنٹوں کے لیے، کیا آپ مجھ کو جان پائیں گے؟ اتنی دیر میں آپ کیا ہمارے بارے میں خیال کر پائیں گے؟ آپ تو ظاہری ہمارا حلیہ دیکھ رہے ہیں، ہاں آپ ظاہری ہمارا جسم دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہترین کرتا ہے، اچھا ابھی عشاء کی نماز مولانا صاحب نے پڑھی، ان کے اخلاق بڑے اچھے، تھوڑی دیر کی ملاقات، آپ تو مجھے اچھا سمجھ رہے ہوں۔ آپ میری بیوی سے چل کے پوچھیے، میرے پڑوسیوں سے پوچھیے، وہ حقیقت بتائیں گے کہ کیسے ہے مولانا صاحب، وہ زیادہ واقف ہے اس بات سے، اس وجہ سے کیونکہ بیوی کا لفظ کیوں فرمایا؟ بیوی تمہاری زندگی کے ہر راز سے واقف ہے، اسی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا اگر تمہاری بیوی کہے کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو۔ اور میں اگر ہاتھ اٹھاؤں ان میں سے 0.5% ہاتھ نہیں اٹھیں گے جن کی بیویاں تمہیں اچھی کہیں گے۔ زیادہ اگر بڑھنے لگو تمہاری بیوی کیا کہتی، بیویاں کیا کہتی، بس منہ نہ کھلواؤ، کہتے ہیں منہ نہ کھلواؤ، اور جیسے ہی کہا منہ نہ کھلواؤ حضرت کا منہ بند، کیونکہ انہیں پتا ہے اگر یہ کھل گئی، یہ فیکٹری اگر کھل گئی تو اللہ جانے اس میں سے کیا کیا نکلے گا۔ لگام تو آئی نا، تمہارے ہر ایک راز سے واقف ہے، لہٰذا آئے میرے عزیزوں، آئے میرے دوستوں، اپنی بیویوں کی عزت کرنا سیکھو، ہاں ان کی عصمت کی حفاظت کرو، ان کی عزت کی حفاظت کرو، ان کو گھر کی نوکرانی محض مت سمجھو، وہ گھر کی باندی مت سمجھو۔ اسلام نے اور تمام دھرموں نے ناری کا سمان کرنا سکھایا ہے، ناری شکتی کا سمان کیا کرو، کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے تمہاری بیوی کو دکھ ہو، تمہاری بیٹی کو دکھ ہو، تمہاری بہن کو دکھ ہو، تمہاری ماں کو دکھ ہو۔ فرمایا آئے لوگو ناری شکتی کا ہر حال میں سمان کرنا ہے، خواہ وہ کسی روپ میں ہو، اگر عورت ماں کی شکل میں ہے، ماں کے روپ میں ہے تو میری شریعت نے بتایا اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر بیوی کے روپ میں ہے تمہاری زندگی میں راحت کا سامان ہے، اگر بیٹی کی شکل میں ہے اللہ کی رحمت ہے، اور اگر بہن کی شکل میں ہے اللہ کی نعمت ہے۔ نہ نعمت کو ٹھکرایا جاتا ہے، نہ جنت سے منہ موڑا جاتا ہے، نہ راحت کو چھوڑا جاتا ہے، نہ اللہ کی رحمت سے کو دور کیا جاتا ہے۔ ناری شکتی ہر حال میں سمان کے قابل ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے لوگوں اگر اللہ نے کسی کو 3 بیٹیاں دی ہوں، کتنی میں نے بتائی، کتنی میں نے بتائی، آواز کو بھی ٹھنڈا لگ گئی کیا؟ 3، ماشاءاللہ۔ اچھا 3 جانتے ہیں آپ کس کے کہتے ہیں؟ 1 2 پھر 3 تک گنتی یاد ہے ماشاءاللہ گھوڑا والوں کو، بڑے پڑھے لکھے سامعین ہیں سامنے الحمدللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹوپی صرف اگر میں گنوں تو 4 ہی 5 نظر آئیں گی۔ ہاں ارے ٹوپی نہیں تھا تو سردی تھا ٹوپا ہی لگا لیتے، ٹوپا بھی نہیں ہے، کم سے کم جب اس محفل میں آیا کرو تو سر کو ڈھک لیا کرو، نہ ٹوپی صحیح ٹوپا ہی لگا لو۔ اب دیکھو ایک بھائی نے اپنے جاکٹ والا ٹوپا لگا لیا، اللہ آپ کو ٹوپا نہ بنائے، آپ ٹوپا لگائیں تو صحیح لیکن دوسروں کو ٹوپا مت پہنائیے گا۔ اب آج کل لوگ تو ٹوپا نہیں لگاتے، دوسروں کو لگاتے ہیں، خود ٹوپا نہیں پہنتے دوسروں کو پہناتے ہیں۔ قاری پرویز صاحب کتنے ایسے ہیں جو دوسروں کو ٹوپا پہنایا کرتے ہیں۔ اللہ ٹوپا پہنانے والا نہیں بلکہ خود پہلے پہننے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ کیا فرمایا اگر رب نے کسی کو 3 بیٹیاں دی ہوں، کتنی میں نے بتائی؟ 3 بیٹیاں دی ہوں، ان کی پیدائش پر منہ نہ بنائے، ان کی پیدائش پر بیوی کو گالیاں نہ دے۔ ہاں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک صاحب تھے ان کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی، دوسری پھر بیٹی، تیسری پھر بیٹی، چوتھی پھر بیٹی، 5ویں پھر بیٹی، 6ٹھی پھر بیٹی۔
کتنی ہو گئی؟ 6 بیٹیاں۔ اب انہوں نے جب 7ویں مرتبہ ان کی بیوی حمل سے ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی کو دھمکی دی، اس بار اگر بیٹی ہوئی تو سیدھا گھر سے نکال کر تیرے باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ یہ فرمایا، بیوی رونے لگی، اجی اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ دے رہا ہے، کوئی ہم مرضی سے تھوڑا ہی، یہ سب ہمارے اختیار میں تھوڑا ہی ہے، واقعی میں بیٹی دینے والا اللہ، بیٹا دینے والا اللہ، اللہ چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، اللہ چاہے تو بیٹے ہی بیٹے دے، اللہ چاہے تو دونوں سے محروم کر دے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھو، لوط علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائی۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا، لوط علیہ السلام کی ایک بھی بیٹی نہیں، اللہ کی مرضی۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، اللہ نے 12 بیٹے عطا فرما دیے، ایک بھی بیٹیاں نہیں دی، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائی، بیٹیاں زندہ رہیں، ان کا نکاح ہوا، ان سے اولادیں ہوئی، بیٹوں کا بچپن ہی میں انتقال ہوا۔ سب سے زیادہ عمر حضرت ابراہیم کی ہوئی بیٹوں میں، جو حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے۔ 17 سال کے ہو گئے حضرت ابراہیم، میرے نبی مدینے کی گلیوں سے وہ گلیاں رب ذوالجلال نے مجھ گنہگار کو ان گنہگار آنکھوں سے دکھائی ہیں، انگلی پکڑ کے میرے نبی گھمایا کرتے تھے، پورے طور پر مسجد نبوی کے صحن میں ٹہلایا کرتے تھے۔ 17 مہینے کے ہو گئے حضرت ابراہیم، جب انتقال ہو گیا حضرت ابراہیم کا، میرے نبی خوب بہت روئے ہیں۔ جنت البقیع سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کی قبر وہاں نہیں ہے، ان کی قبر دور ہے۔ جب جبل ثور دیکھنے جائیں گے، وہ قبرستان بھی میں نے دیکھا، وہاں حضرت خدیجہ کی قبر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند کو، امام طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا، وہاں اپنے فرزند ابراہیم کو دفن کیا۔ دفن کرتے وقت قبر میں خود اتارا اور صرف ایک ہی لفظ تھے، اے بیٹے ابراہیم مجھے بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، لیکن کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، امت کو بتا دیا، اے لوگوں اللہ بیٹا دے تب بھی قبول کرنا ہے، بیٹیاں دے تب بھی قبول کرنا ہے، بیٹی کا انتقال ہو جائے تب بھی صبر کرنا ہے، بیٹوں کا انتقال ہو جائے تب بھی صبر کرنا ہے۔ دیکھو میرے نبی کی جوان بیٹی سیدہ رقیہ سن 2 ہجری میں 17 رمضان مبارک بدر والے دن میرے نبی کی بیٹی رقیہ دنیا سے فوت ہو گئی۔ میرے نبی عثمان غنی کو اپنے ساتھ جہاد میں نہیں لے گئے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ اماد الدین ابن کثیر نے لکھا، کیونکہ رقیہ بیمار تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے نبی فرمان لے کہ عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، کیونکہ عثمان غنی کی بیوی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب واپس آئے جنگ سے، حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی قبر جنت البقیع میں بن چکی تھی، وہ دفن کی جا چکی تھی۔ میرے نبی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ پائے، پوچھا عثمان رقیہ کہاں ہے؟ عثمان غنی رونے لگ گئے، یا رسول اللہ آپ کی پاک بیٹی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ میرے نبی اپنی بیٹی کی قبر پہ گئے ہیں، بیٹھ کر کے روئے ہیں، فرمایا اللہ میں اپنی بیٹی سے راضی ہوں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ یہ میرے نبی نے بیٹیوں کا مقام بتایا ہے۔ بیٹیاں اگر زندہ رہے ان کی عزت کرنی ہے، انتقال ہو جائے صبر کرنا ہے، اللہ بیٹے دے انتقال ہو جائے صبر کرنا ہے، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنا ہے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، راضی رہنا یہ ایک مومن اور مسلمان کی شان ہوا کرتی۔ تو ان صاحب نے کیا فرمایا، اگر 7ویں بیٹی ہوئی تو تم گئی، تمہارا پتہ صاف۔ اب وہ بیچاری رو رہی ہے، اب اللہ کی شان دیکھو، 7ویں مرتبہ بھی بیٹی ہوئی، 7ویں مرتبہ بیٹی ہوئی۔ اب حضرت جی تن فن یوں دکھائیں اپنی بیوی کو، آنکھیں یوں ڈنڈے تلاش کر رہے ہیں، وہ بیچاری دبکی بیٹھی ہے، اللہ سے دل ہی دل میں فریاد کرتی ہے، اللہ کچھ وسائل پیدا فرما دیجئے، اللہ میرے اس بھٹکے ہوئے شوہر کو صحیح راہ دکھا دیجئے، اس کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے۔ آئے بہنوں، جب تمہارا شوہر بگڑ جایا کرے تم اپنی ماں سے نہ کہا کرو، ماں سے کہو گے اس کا دل دکھے گا، ابا سے کہو گے راتوں کو نیند اس کو نہیں آئے گی،
اپنے بھائیوں سے کہو گے وہ بھی تمہارے تانے کب تک سنیں گے؟ اے میری بہنا، اے میری بہنا، جب تمہارا شوہر تم سے خفا ہو جائے اور وہ تمہارے منانے سے نہ مانے، تم اس اللہ کے دربار میں فریاد کیا کرو، اس رب سے کہا کرو اے اللہ تو دلوں کا مجاننے والا ہے۔ اے بھیا چائے تھوڑی دیر بند کر دیجئے گا اللہ کے لیے، چائے کا بھی سلسلہ مت شروع کیجیے گا۔ یہ چائے بڑا پریشان چائے کرتی ہے، کہوں نہ ورنہ لوگوں کو برا لگ جائے گا۔ ہاں چائے جدھر دیکھو چائے بالکل ٹائے فس ہو جاتا ہے، بالکل موڈی بیکار ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو۔ آپ سے زیادہ مجھے سردی اسٹیج والوں کو ضرورت تھی، ان کو آپ نے پلایا نہیں، وہ بیچارے اچھا خاصا سن رہے ہیں، اب آپ ان کو چائے پہ لگا دیں گے، اب وہ کیا سنیں گے، چائے پئیں گے کہ بیان سنیں گے؟ لہذا اس بات کا آپ حضرات خیال رکھا کرو، یہ چائے وائے کا پروگرام بعد میں رکھا کرو، پروگرام کے بعد میں، یہ درمیان میں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں اس چائے کی وجہ سے کتنے جلسے ہم نے خراب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نہیں چاہتا اتنی سردی کی رات میں آپ یہاں آئے ہیں، آپ کا ہزاروں روپیہ خرچ ہوا ہوگا، علماء کرام نے، شعراء اعظام نے بڑی لمبی پورے طور پر سفر کی صحبتیں برداشت کی ہیں، لہذا اس کو یوں ہی ضائع مت کیجئے، اس کو ایک گھونٹ چائے میں اس کو برباد مت کیجئے۔ لہذا اللہ کے لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اس جلسے کو بھی خراب ہونے سے بچائیے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ یقیناً آپ کا انتظام قابل تعریف ہے، یقیناً آپ نے بڑا شاندار انتظام کیا ہے، انتخاب بڑا خوبصورت کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اے میری بہنوں، جب تمہارا شوہر تم سے ناراض ہو جائے، تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا کرو اور کہا کرو اے اللہ، اے میرے کریم اللہ، میں نے اپنے شوہر کو منانے کی بہت کوشش کی، اے اللہ اس کا دل میری طرف مائل نہیں ہوتا، اے رب ذوالجلال تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اے کریم اللہ، اے غفور رحیم اللہ، ہمارے شوہر کے دل کو میری طرف مائل فرما دیجئے، اللہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا فرما دیجئے اور میرے دل میں میرے شوہر کے لیے محبت پیدا فرما دیجئے۔ اپنے اللہ سے مانگا کرو، اپنے گاڈ سے کہا کرو، اپنے ایشور سے کہا کرو، اپنے بھگوان کے سامنے سر کو جھکایا کرو، اسی کی وندنا کیا کرو، اسی کی ارچنا کیا کرو، اسی کی تپسیا کیا کرو، اسی کی بھکتی کیا کرو۔ ہاں کسی اور سے شکایتیں نہ کرتی پھرو، اگر تم دوسروں سے شکایت کرو گے وہ تمہاری شکایت سن کر دور نہیں کریں گے تو بلکہ تمہاری اٹھیلیاں اڑائیں گے۔ ہاں کیا رحیم داس جی نے کہا، رحمن نج من کی بیٹھا من ہی راکھو گوئے، رحمن نج من کی بیٹھا من ہی راکھو گوئے، سنیے کھلئی ہی بات سب بانٹ نہ لئی ہیں گوئے۔ اے رحیم داس جی فرماتے ہیں جو تمہارے دل میں دکھ ہے، جو بیپتی پڑی ہے، جو مصیبت آئی ہے، اس کو اپنے دل ہی میں رکھیے، اپنے ایشور سے کہیے، اپنے بھگوان سے کہیے، اپنے اللہ سے کہیے، من ہی راکھو گوئے، سنیے کھلئی ہیں بات سب بانٹ نہ لئی ہیں کوئی۔ اگر تم دوسروں سے کہو گے، سب سے کہتے پھرو گے، وہ تمہارے دکھ میں تو ساتھی نہیں بنیں گے بلکہ تمہارا مذاق اڑائیں گے، تم کو تمہاری اٹھیلیاں کریں گے۔ ہاں اسی وجہ سے اپنے دکھوں کو اپنے دل میں رکھا کرو، صبر کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا کرو، انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس بہن نے دل میں اللہ سے کیا کہا جب ساتویں بیٹی پیدا ہوئی، اللہ میرے شوہر کے دل سے یہ گندگی نکال دیجئے جو بیٹیوں کو ناراض، جو بیٹیوں سے ناراض ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے اس کے شوہر پر نیند طاری فرما دی۔ وہ ادھر تو غصے میں ہے، جا کے غصے میں لیٹ گیا اور لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی، نیند میں خواب دیکھتا ہے۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ اس کی موت ہو چکی ہے، میدان محشر قائم ہے، میدان محشر لگا ہوا ہے، میدان محشر لگا ہوا ہے، فرشتے اس کو جنزیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور پورے طور پر اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی جہنم کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھا، جہنم کے ایک دروازے پر، جہنم میں کتنے دروازے ہیں، لہا سبعۃ ابواب، لہا سبعۃ ابواب، لہا سبعۃ ابواب۔ قرآن نے کہا اس جہنم پر 7 دروازے ہیں، اس جہنم میں 7 دروازے ہیں۔ علیہا 19 19 فرشتے مقرر ہیں۔ سوسلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 وقال اللہ تعالی فی القرآن، رب ذوالجلال فرماتا ہے 19 فرشتے مقرر، 7 دروازے۔ تو کیا اس
فرشتے گھسیٹ رہے ہیں, دروازے پر لے جا رہے ہیں, جہنم کے دروازے سے داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کوشش کرے تو کیا دیکھا, پہلے دروازے پر اس کی سب سے بڑی بیٹی کھڑی ہے اور فرشتوں سے جھگڑ رہی ہے, نہیں نہیں نہیں, تم میرے ابو کو اس میں سے نہیں لے جا سکتے, ہم جانے نہیں دیں گے, اگر ابو جائیں گے تو میں مجھ کو بھی گھسیٹ کے لے کے جانا پڑے گا. فرشتے کہنے لگے ارے تو معصوم ہے, تو معصوم ہے, تیرا باپ ظالم ہے, لہذا تجھے جنت ہے, اس کو جہنم ہے. بیٹی کہنے لگی میں ہٹنے کا نہیں, میں ہٹوں گی نہیں, یا تو مجھے بھی جہنم میں ڈالو یا میرے باپ کو پورے طور پر آزاد کرو. لہذا وہ فرشتے دوسرے دروازے کی طرف لے کر کے چلے, دیکھا وہاں دوسری بیٹی کھڑی ہے, تیسرے اس نے بھی جانے نہ دیا. تیسرے دروازے پر گئے, دیکھا وہاں تیسری بیٹی کھڑی ہے, اس نے بھی جانے نہ دیا. چوتھے دروازے پر چوتھی بیٹی کھڑی ہے, اس نے بھی جانے نہ دیا. پانچویں پر پانچویں بیٹی, چھٹے پر چھٹی بیٹی, ساتویں پر ساتویں بیٹی کھڑی ہے, ننھی سی جان ہے, وہ لیٹی ہوئی ہے, جھگڑ رہی ہے رب کے فرشتوں سے, اے رب کے فرشتوں میرے ابو کو چھوڑ دیجئے, انہیں میرے ساتھ جنت میں جانے دیجئے, ان کو میں جانے نہیں دوں گی جہنم میں. ہاں ہاں, اس کی آنکھ کھل گئی, وہ بیوی کے قدموں میں آ کر کے رونے لگا, کہنے لگا مجھے معاف فرما دیجئے, میں توبہ کرتا ہوں. اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی, چاہے میرے 4 درجن بیٹیاں ہو جائے, اب کبھی اس زبان سے اپنی بیٹیوں کے بارے میں شکایت نہیں کروں گا. ارے یہ بیٹیاں تو جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے, یہ بیٹیاں تو جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. اے لوگوں, ہم اپنی بیٹیوں کو کتنا اگنور کرتے ہیں. فوقیت دیا کرو بیٹوں کو بیٹیوں پر. اور ایک اور مسئلہ, ایک باریک نقطہ ہے میں بیان کر دوں. میں امام رازی کی تفسیر کبیر پڑھ رہا تھا, امام فخر الدین رازی, اللہ اکبر, کتنا بڑا مفسر ہے, کتنا بڑا مفسر. تفسیر کبیر میرے علم کے مطابق تفسیر کی 2 کتابیں عربی زبان کی, ان سے زیادہ نایاب مجھے تفسیر کی کوئی کتابیں نہیں ملی. ایک امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر, دوسرے علامہ آلوسی کی روح المعانی. ان کے مقابلے کی کوئی تفسیر دنیا میں آج تک موجود نہیں ہے, جبکہ قرآن کریم کی عربی زبان میں 2.25 لاکھ تفاسیر کی کتابیں موجود ہیں. سبحان اللہ کہیے, یہ قرآن کریم, اس کی تفسیر 2.25 لاکھ. اردو زبان کی دیکھ لیجئے, پشتو زبان کی دیکھ لیجئے, اور وینٹو لینگویج بامبے میں بولی جاتی ہے, یہ ماشا کرزا کرکٹر وغیرہ یہ سب وینٹو لینگویج بولتے ہیں, پنٹو بولتے ہیں اسے, وینٹو لینگویج بولتے ہیں. اب پورے طور پر اس زبان کے اندر کتنی زبانیں, there is 1019 religion involved. دنیا میں تقریباً 1019 مذاہب, 3019 زبانیں ساری دنیا میں بولی جاتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں, ہر ایک زبان میں اللہ کے قرآن کی تفسیر موجود ہے, ترجمہ موجود ہے. یہ قرآن مجید کی حقانیت کی بیان دلیل ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, تو اس میں ایک نقطہ نظر آیا مجھے جب میں نے للذکر مثل حظ الانثیین کی تفسیر پڑھی. تو اس میں یہ تھا, اللہ نے بیٹیوں کا پہلے تذکرہ کیا, تم اتنا 2 بیٹیوں کو دو جتنا 1 بیٹے کو دیتے ہو. اچانک ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا, میں نے وہاں سے ایک نقطہ یہ نقل فرمایا کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جب تک بیٹی آپ کے پاس موجود رہے, جب تک بیٹی آپ کے پاس موجود رہے, ہر حال میں بیٹیوں کو پہلے دیا کرو. کیا مطلب؟ اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ برکتیں نازل فرمائے. 10 سال ہو گئے, 11واں سال شروع ہو گیا میرے والد کو دنیا سے گئے ہوئے. اللہ نے مجھے 5 بہنیں عطا فرمائی, 7 تھی, 2 کا انتقال میری پیدائش سے بہت پہلے ہو چکا, 5 مجھ سے بڑی ہیں, تو اللہ کو پیاری ہو چکی. نہ ان کی شکل میں نے دیکھی, نہ ان کی صورت میں نے دیکھی, مجھ سے میری پیدائش سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ ان کی بخش و مغفرت فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے, تو میں چھوٹا تھا, میرے گھر میں میری ایک بہن, 2 بہنیں ایسی تھی جن کی شادی ہمارے ہوش میں ہوئی ہے, بہوش و حواش میں تھا. باقی سب کی شادیاں پہلے ہی ہو چکی تھی کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا. گھر کے اندر والد صاحب جب بازار سے کوئی چیز لاتے تو اپنی بیٹیوں کو پہلے دیا کرتے تھے, اپنی بیٹیوں کو پہلے دیتے تھے. مثلا کوئی چیز کھانے کی لائے, بیٹے بھی موجود ہیں, بیٹیاں بھی موجود ہیں, پہلے بیٹی کو دیا, بٹیا کو دیا, بعد میں بیٹے کو دیا. ایک دن میرے ذہن میں آیا, یہ ابا جان, ابو جان, یہ باجی آپا لوگوں کو فوقیت دیتے ہیں, یہ
یہ ان کو زیادہ مانتے ہیں۔ پھر جب میں نے تفسیر کبیر پڑھی تب مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، میرے والد اس مسئلے پر عمل کر رہے تھے۔ ہاں یا اور میرے نبی کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ، ہاں اگر چھوٹی بیٹی ہو تو شروعات اس سے کیجئے۔ میاں عفان سے پوچھیں، ان کی چھوٹی بہن ہے عفیفہ سلمان، عفیفہ سلمہ 3-4 سال کی ہو گئی، کچھ بھی آتا ہے پہلے عفیفہ کے لیے آئے گا، میاں عفان بعد میں پائیں گے کیونکہ یہ اول عمر میں بھی بڑے ہیں۔ دوسرے اللہ رب العالمین نے ان کو پورے طور پر مرد بنایا ہے، لہذا قرآن کریم کے اس نصوص سے ثابت ہوتا ہے بیٹیوں کو بیٹوں کے اوپر فوقیت دینی چاہیے، بیٹیوں کو ہر حال میں آگے رکھنا چاہیے۔ گھر میں کوئی چیز ہو بیٹی کو پہلے لاؤ، کپڑے بنوانے ہوں بٹیا کے پہلے کپڑے لاؤ، کوئی چیز بانٹنی ہو بیٹی کا حصہ پہلے لگاؤ۔ یہ اللہ کے قرآن سے پر عمل ہوگا، نبی کی حدیث پر عمل ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا انشاءاللہ وہ بیٹیاں ہمیشہ ہمیشہ آپ کی فرما بردار رہیں گی، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اے لوگو، بیٹیوں کے حقوق ادا کرو، بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ آپ یاد کیجئے، بیٹیوں کو جتنی باپ سے محبت ہوتی ہے بیٹوں کو اتنی نہیں ہوتی، یہ میں نے تجربہ کیا ہے، یہ میں نے تجربہ کیا۔ بیٹیوں کو بے لوث محبت باپ سے ہوا کرتی ہے، ماں سے ہوا کرتی ہے، لیکن بیٹوں کو اتنی چاہت نہیں ہوتی۔ ہاں جب بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب بیٹیاں بوڑھے ماں باپ کو سنوارا کرتی ہیں۔ میں نے کھلی ہوئی آنکھوں سے نقشہ دیکھا ہوا ہے، یاد اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو کبھی آپ فراموش نہ کیا کریں۔ ایک واقعہ مجھے کتابوں میں ملا ہے، ایک صاحب تھے، وقت بھی ہو رہا ہے، میں بہت جلدی اپنی بات سمیٹوں گا۔ اب تو حالانکہ ٹیمپریچر میرا بڑا ہے، اب ذرا سے پسینہ آیا ہے، اسی لیے میں نے طاقت لگا کے تھوڑا بولی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا ماشاءاللہ میں عرض کر دوں آپ سے وہ اس واقعے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص تھے، ان کی ایک بیٹی ہے اور 4 بیٹے ہیں۔ یاد رہے گا یہ کہانی، یاد رہے گی یہ قصہ، یاد رہے گا۔ بیٹی کتنی ہے پیچھے والے بولو، ہاتھ ہے؟ اگر ہے تو ذرا اٹھاؤ دیکھیں۔ اچھا پیچھے کچھ کے نہیں ہے، اندر گھسا ہوا ہے، تالا لگا لیا کیا؟ باہر نکالو اسے، بلند آواز سے ایک مرتبہ فضاؤں میں لہراؤ، ہمارے نور عالم بھائی دکھائیں گے سب کو۔ سارے اٹھائیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کے ہاتھوں کو قبول فرمائے۔ کتنی بیٹی تھی؟ ایک۔ بیٹے کتنے ہیں؟ 4۔ بیٹے کتنے ہیں؟ 4۔ بیٹی کتنی ہے؟ ایک۔ بڑے زمیندار، بڑے دکانوں کے مالک، بڑی ان کی کھیتیاں، بڑا سب کچھ ان کا کاروبار، لیکن انہوں نے ظلم یہ کیا، سب کچھ زندگی میں اپنے بیٹوں کے نام کر دیا، بیٹی کو کچھ نہیں دیا، اس کی شادی ایک غریب گھر میں کر دی، بیٹوں کے نام سب کچھ کر دیا، بیٹی کو کچھ نہیں دیا۔ اب اب باپ کے مرنے کا جب وقت آیا، بہت غور سے سننا اسے، باپ کے مرنے کا وقت جب قریب آیا، اس کا انتقال ہونے لگا، اب حد یہ ہو گئی کہ بیٹوں نے اپنی بہن سے رشتہ توڑ لیا، بیٹوں نے یعنی بھائیوں نے اپنے بہن سے رشتہ توڑ لیا۔ کیوں؟ بہن غریب تھی، وہ فون بھی نہیں اٹھاتے کہ بہن کچھ فرمائش کرنے لگے گی، لہٰذا ابا کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت والد نے وصیت کی کہ بیٹیاں کو ضرور بلا لینا، بیٹی کو ضرور بلا لینا۔ بہرحال فون کیا، آئی، ابا کا چہرہ دیکھا، کوئی غلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ کفن سے چہرہ ڈھک دیا، روئی دھوئی، پھر اپنے گھر کو چلی گئی۔ بھائیوں نے پانی نہ پوچھا۔ جیسے ہی جنازہ ابا کا پڑھا جانے کے لیے، ابا کا جنازہ کی نماز ہونے کے لیے میدان میں رکھا گیا جنازہ، تو امام صاحب جیسے ہی آگے بڑھے کہ ایک شخص مجمع میں سے نکلا، صفوں کو چیرتا ہوا نکلا اور کہنے لگا، اس میت کا اصل وارث کون ہے؟ وہ میرے سامنے آئے۔ اس میت کا اصل وارث کون ہے؟ میرے سامنے آئے۔ چاروں بیٹے آ گئے، میں ہوں، میں ان کا بڑا بیٹا ہوں، میں دوسرے نمبر کا، میں تیسرے نمبر کا، میں چوتھا، میں پانچواں، یہ انہوں نے فرمایا، میں چوتھا۔ چاروں بیٹوں نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے ایک پرچہ نکال کے دیا، کہا دیکھو تمہارے باپ نے مجھ سے 2 لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہے۔ کتنا؟ 2 لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہے۔ جب تک آپ مجھے یہ قرضہ نہیں لوٹائیں گے، جب تک آپ مجھے یہ قرضہ نہیں لوٹائیں گے، میں آپ کو جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ مسئلہ بھی یہی ہے، مسجد کے امام کا حق نہیں ہے جنازہ پڑھانے کا، بیٹا نہ بعد جنازہ پڑھائے باپ کی۔ اب ہم نے اپنے بیٹے کو اس قابل بنایا ہی نہیں،
ہمارے بیٹے کو جنازے کی نماز کی تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ دعا بھی یاد نہیں ہے۔ وہ باپ جس نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اپنے بیٹے پر لٹائی، جس نے اپنے بیٹے کے لیے حسین شاندار محل بنایا، جس نے اپنی بیٹی کی بہترین شادی کی، جس نے اپنے بیٹے کے لیے ہر ایک انتظام کیا، اس کی آرائش اور زیبائش کا انتظام کیا، اس کے سکھ دکھ کا خیال رکھا، وہ ماں جس نے بچپن سے اپنے بیٹے کو پالا اور پوسا، آج اس ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہے، اس باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے، اور باپ اور بیٹا سب کچھ پانے کے بعد آج گونگا بہرا بنا ہوا کھڑا ہوا ہے، آخری لمحات میں اپنی ماں کو اپنے باپ کو وہ دعا کا تحفہ دینے سے بھی قاصر رہ جا رہا ہے۔ ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی؟ بے شک آپ اپنے بچوں کو انگلش پڑھائیے، اپنے بچوں کو سنسکرت پڑھائیے، کوئی گناہ نہیں ہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اس کو انگلش پڑھائیے، چین کی چائنیز پڑھائیے، اسپین کی اسپینش پڑھائیے، زمبابوے کی وینٹو لینگویج پڑھائیے، آسٹریلیا کی لیٹن انگلش پڑھائیے، امریکہ کی کیپٹن انگلش پڑھائیے، تمام کے تمام علوم پڑھائیے، لیکن خبردار اسے اللہ کا قرآن ضرور پڑھائیے۔ اپنی اولادوں کو اتنی تعلیم ضرور دیجئے کہ آپ کے بیٹے کو جنازے کی نماز کا طریقہ یاد آ جائے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے عید کی نماز کے موقع پر، جنازے کی نماز کے موقع پر وہاں بھی نیت پتہ نہیں پڑتی ہے۔ توبہ توبہ، نیت پتہ، اور اگر کہیں نیت نہ بتاؤ تو کتنی آفت ہوتی ہے۔ ایک جگہ جنازے کی نماز میں نے پڑھے، نیت نہیں بتائی، پیچھے سے آواز آئی یار کیسے مولانا ہے نیتوں نہیں بتائی، قاری پھر ویسا کیسے مولانا ہے نیتوں نہیں بتائی۔ دوسرا بولا تم کا یاد ہے کہ ہم کا تو نہیں یاد، تو ہوئی سکت مولانوں کی نہ یاد ہو، سمجھ رہے ہیں، ہوئی سکت ایسے ان کو نہ یاد۔ بات تو صحیح ہے عزیزوں، کہاں ہم جا رہے ہیں؟ مدرسوں کی تعلیم سے دوری کا یہ نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے بچے مکتب میں پڑھتے، مدرسے میں پڑھتے، حافظ وسیع صاحب کے پاس آپ بھیجتے تو انشاءاللہ یہ دعائیں انہیں زبر کروا دیتے، جنازے کی نماز کا طریقہ بتا دیتے۔ ہاں ان مدرسوں میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اے میرے بچوں جنازے کی نماز میں فقط 2 فرض ہیں، اگر تم نے پورے کر لیے جنازے کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 1 4 تکبیر کہنا، نمبر 2 کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھنا۔ فقط دقائق میں ہے، فتاوی شام میں ہے، بارودائق میں ہے، ان 2 چیزوں کے علاوہ جنازے کی نماز میں کوئی تیسری چیز فرض نہیں۔ کتنا آسان ہے، 4 تکبیریں کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ فرض، اور کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھنا بلا شرعی عذر کے۔ جنازے کی نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی۔ ہاں بس 2 آپ فرض یاد کر لیجئے۔ دعا سنت ہے، دعا سنت ہے۔ ثنا بعض کتابوں میں میرے سامنے یہ موضوع ہے کہ جب جنازے کی نماز میں ایک مسئلہ آ گیا، میں صافی کر دیتا ہوں۔ جب جنازے کی نماز سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ پڑھو۔ حالانکہ کسی معتبر کتب روایات میں باوجود کھنگالنے کے مجھے نہیں مل سکا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وجل ثناؤک کا بڑھانا یہ نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے، نہ کوئی شریعت کا حکم ہے، بلکہ یہ بزرگوں کا عمل ہے۔ لہذا اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو قباحت بھی نہیں، اگر نہیں پڑھ رہا اس کے لیے ملامت بھی نہیں۔ سمجھ رہے وہی ثنا پڑھو جو عام نمازوں میں پڑھتے ہو، وہی جو عام نمازوں میں پڑھتے ہو۔ کوئی رکوع نہیں ہے، کوئی سجدہ نہیں ہے، پورے طور پر تشہد نہیں پڑھی جاتی، درود شریف پڑھی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر ثنا پڑھیے، دوسری تکبیر درود شریف پڑھیے، تیسری تکبیر دعا پڑھیے۔ بہتر ہے وہی درود شریف پڑھیے جو آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں، اللہم صلی اللہم بارک۔ یہ درود وہ ہے جو خود امام الانبیاء نے اپنی زبان نبوت سے صحابہ کرام کو سکھایا ہے۔ اس سے زیادہ ثواب کسی درود شریف کا نہیں، خوب یاد رکھو۔ تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ وہی دعا پڑھو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام۔
فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اگر نہیں یاد ہے اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم اغفر لی ذنوبی، ذنوبی نہ کہہ پاؤ، بس اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہتے رہو، نماز ہو جائے گی. بہرحال کتنا آسان ہے، شریعت نے کتنا آسان بنایا. عید کی نماز کا طریقہ بھی لوگوں کو نہیں پتا. عید کی نماز بھی دیکھا دکھی پڑی جاتی ہے. میں نے پہلی صف والوں کو بغل میں جھانکتے ہوئے دیکھا. پہلی صف والوں کو بغل میں جھانکتے ہوئے. میں تو نماز پڑھاتا ہوں تو میں جانتا ہوں کیا لوگ کب ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے، کب ہمیں گرانا ہے، کب باندھنا ہے، دیکھ کے کریں گے. اللہ اکبر. لیکن چھوڑ دیا تو وہ چھوڑ دیا، انہوں نے باندھ دیا تو انہوں نے بھی باندھ دیا. یہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کی تکبیر، یہ تکبیر، یہ 6 جائز تکبیریں کہی جاتی، یہ واجب ہے. عیدین کی نماز میں علماء سے مسئلہ پوچھئے. اسی لیے علماء کرام نے مسئلہ لکھا. بحر الرائق پڑھیے، کنز الدقائق پڑھیے، فتاوی شام پڑھیے، فتح محمودیہ پڑھیے، کفایت المفتی پڑھیے، در مختار پڑھیے، تنویر الابصار پڑھیے، رد المحتار پڑھیے. تمام کتب معتبرات میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. اگر کسی کی پہلی رکعت چھوٹ گئی، امام صاحب رکوع میں ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی مقتدی آئے تو رکوع کی تسبیح نہ کہے، بلکہ وہ رکوع میں جائے، رکوع میں جا کر کے اپنی چھوٹی ہوئی تکبیریں کہے. رکوع میں جائے اور تکبیریں کہے. رکوع میں جاتے جاتے سبحان ربی العظیم نہ پڑھے، بلکہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان نہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 3 تکبیریں کہے. یہ تکبیریں کہے. کیوں؟ تسبیح کا پڑھنا، سبحان ربی العظیم کا پڑھنا سنت ہے، اور اس تکبیر کا کہنا واجب ہے. جہاں واجب چھوٹنا ہوگا وہاں سنت کو ترک کر دیا جائے گا اور واجب پر عمل کیا جائے گا. یہ فقہ کا مسئلہ. سمجھ میں آیا؟ پہلی رکعت. اب کتنے لوگوں کی عیدین کی نمازیں خراب ہوتی ہیں؟ اول ہم سیٹ آدمی سب سے بعد ہم پہنچیں گے. ہاں، سب سے بعد ہم پہنچیں گے، اور پھر بعد میں تانا دیں گے امام کو. کہا امام صاحب 10 منٹ رکنا ایسا کر رہے ہیں. اچھا، تمہارے ابا کے نوکر ہیں امام. ہم نے دین کے خادموں کو اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے. آج کل دین کے خادموں کو اپنا نوکر ہم سمجھ رہے ہیں. امام صاحب ہمارے غلام ہیں، حافظ جی ہمارے تابع دار ہیں. کیوں؟ تنخواہ ہم دیتے. میاں کتنی؟ 6000 دیتے ہیں. اچھا، ذرا حضرت 6000 میں آپ اپنے مہینے بھر کا راشن اور پانی اور تیل اور صابن سب لا کر کے دکھائیے، دیکھتے ہیں کیسے ہو جائے گا آپ کا. ہم فکر کریں کیا اماموں کی قدر کر رہے ہیں، کیا حافظوں کی قدر کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں دین کے قریب آئے، شریعت کے قریب آئے، اسلام کے قریب آئیے. میں عرض کر رہا تھا اس واقعے کی طرف، موضوع ہٹ گیا. بس چند منٹ میں آپ سے رخصت ہوں گا ایک گزارش کر کے. ہاں، تو وہ بہن، ہاں کیا فرمایا اس شخص نے؟ کیا کہا؟ اس وقت تک میں تم کو جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا جب تک آپ یہ 2 لاکھ روپیہ قرضہ ادا نہیں کر دیتے. یا تو قرضہ ادا کیجئے یا اتنے لوگوں کے درمیان وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم ادا کریں گے. امام کو چاہیے، میں تمام علماء کرام سے کہوں گا جتنے لوگ ہیں، جس مسجد کا امام ہے، کیونکہ بیٹوں کو تو جنازہ پڑھانا آتا ہی نہیں ہے، پڑھانا آپ کو ہی پڑے گا. آپ جب جنازے کے سامنے کھڑے ہوں تو مخاطب ہوں اس کی طرف، پوچھے بھیا بڑا بیٹا کون ہے، بڑا بیٹا کون ہے. ہاں، پھر اس سے کہیں آپ کے باپ کے ذمے اگر کسی کا قرض ہو، تمام سامعین سے کہیں اور یہ بات بھی کہہ دیں کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس مرنے والے نے آپ سے قرض لے رکھا ہو، یہ آپ کا، یہ ان کا بیٹا ہے، ہاں آپ اس سے قرض وصول کریں. اگر بیٹا قرض دینے کی بات کہے تب تو آپ جنازہ پڑھائیں، ورنہ آپ کو شریعت جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں دیتی. اللہ کی بارگاہ میں آپ پکڑے جائیں گے. یہ تو ہم جنازہ پڑھانا فخر سمجھتے ہیں، فوراً مسئلے پر آگے آ جاتے ہیں. اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. پوچھ لیا کرو، میری تو عادت ہے، اول تو میں پیچھے رہا کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی گزارش کرتا ہے تو میں منع بھی نہیں کرتا ہوں. لیکن یہ باتیں ضرور کہتا ہوں، بھائی اس مرنے والے نے آپ میں سے کسی کا قرض لے رکھا ہے، اگر لے رکھا ہے آپ میں سے تو آپ ان کے بیٹوں سے وصول کیجئے. پھر میں ان کے بیٹوں کو مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں، اگر کوئی قرض مانگنے والا ان میں سے یا ان کے علاوہ کوئی آپ کے رشتہ داریوں میں سے یا اور علاقے میں سے کہیں سے کوئی مطالبہ کرتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ
آپ اپنے باپ کا قرض ادا کریں گے. اگر وہ ذمہ داری لیتا ہے تب تو میں جنازہ پڑھاتا ہوں, ورنہ میں پیچھے آ جاتا ہوں. 2-3 جنازے میں نے اسی طریقے سے پیچھے آ کر کے ان کی جنازے کی نماز میں نے نہیں پڑھائی, بہرحال دوسرے لوگوں سے پڑھوا دی. اپنے اوپر وبال کون لا دے؟ یہ قرض ہوتا ہے, یہ ایک قرض اللہ کی عدالت تک جاتا ہے. اللہ کی عدالت میں آپ سے پوچھ لیا جائے گا قرضہ تھا اس کا, فلاں کا حق کھا کے مرا, تم نے جنازہ کیسے پڑھا دیا, بخشش کی دعا کیسے کر دی؟ کم سے کم اس کے بیٹے موجود تھے, ساری زندگی کی جمع پونجی موجود تھی, ایک بار اسے اقرار تو کروا لیتے. یہ ضروری ہے اماموں کے لیے. تو فوراً اس نے کہا کہ آپ یا تو ارادہ کیجئے کہ دیں گے یا تو فوراً دیجئے نقد. کم وقت چاروں بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا دینے کو تیار نہ ہوا. تو 1 گھنٹہ ہوا, 2 گھنٹہ ہوا, 4 گھنٹے گزر گئے, جنازہ رکھا ہوا ہے, لوگ بیٹھ گئے, کوئی چلا گیا کہ پتہ نہیں اس کا جنازہ ہو کہ نہ ہو. وہ مطالبے پر مطالبہ کر رہا ہے. کم وقت وہ چاروں بیٹے جن کو ساری زندگی کی پونجی دی گئی تھی, جن کو پراپرٹی دی گئی تھی, دکانیں دی گئی تھی, زمینیں دی گئی تھی, جائیداد دی گئی تھی, ایک کم وقت 4 میں سے ایک بیٹا بھی اپنے باپ کا قرضہ دینے کو تیار نہ ہوا. بیٹی کو پتا چلا, کسی نے بٹیا کو بتا دیا جو اکلوتی بیٹی تھی, غریب بیٹی تھی, جس کو جائیداد سے محروم کر دیا گیا, وراثت سے محروم کر دیا گیا, مکان سے محروم کر دیا گیا, روپے پیسوں سے محروم کر دیا گیا, اس کا حق کھا لیا گیا. اس کو پتا چلا بیٹی تیرے باپ کا جنازہ خراب ہو رہا ہے, تیرے باپ کی مٹی خراب ہو رہی ہے. ایک شخص آ گیا ہے, اس نے باپ کا جنازہ وہ پڑھنے نہیں دیتا, کہتا تیرے باپ نے قرض لے رکھا تھا, تیرے بھائی دینے کو تیار نہیں ہے. اے بیٹی بتا کیا کیا جائے؟ کتابوں میں لکھا ہے اس بیٹی نے نقاب پہنی, بڑی ہوئی مجمع میں روتے ہوئے آئی, اور آ کر کے اس کے گود میں معصوم سا بچہ تھا, اس کو میدان کے باہر بٹھایا, اپنے باپ کے جنازے کے قریب آئی, اس کے چہرے سے کفن ہٹایا, اپنے باپ کا چہرہ دیکھا, آنکھوں میں آنسو آئے. بیٹی کہنے لگی ابو جان پریشان مت ہوئیے, ابو جان گھبرائیے نہیں, آپ کی بیٹی زندہ ہے, جب تک آپ کی بیٹی زندہ رہے گی آپ پر آنچ نہیں آنے دے گی. ابا جان آپ کی بیٹی اپنے جسم کے خون کی ایک بوند بیچ دے گی, لیکن آپ کا قرضہ ضرور چکائے گی. اس نے اعلان کیا بھائی کون ہے قرضے کا مطالبہ کرنے والا؟ ایک شخص آیا, بیٹی تیرے باپ نے مجھ سے 2 لاکھ قرضہ لیا تھا. اس بیٹی نے کہا بھائی جان میرے پاس 2 لاکھ تو نہیں, میں تو غریب ہوں, شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, میرا ایک گھر ہے. اس نے اپنی پرس سے اس کنجیوں کا گچھا چابیوں کا نکال کے دیا, کہا میرے بھائی میں اپنے 2 لاکھ کا یہ گھر تیرے حوالے کرتی ہوں, میرے باپ کا جنازہ پڑھانے کی اجازت دے. اور آئے میرے بھائی اگر 2 لاکھ قیمت کا میرا گھر نہ ہو, میں تیرے گھر میں نوکرانی بن کر کے تیرا کام کیا کروں گی, لیکن اپنے باپ کی مٹی کو خراب نہیں ہونے دوں. ہائے ہائے اے لوگوں, بیٹیاں یوں ہوا کرتی ہیں, ہم ان کو کتنا اگنور کیا کرتے ہیں. ہر حال میں مت کیا کرو. بیٹیوں کا حق دو گے انشاءاللہ, ماؤں کے حقوق ادا کرو گے انشاءاللہ, بہنوں کا حق دو گے انشاءاللہ ضرور دے گے انشاءاللہ. ہاں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگیں گے, کچھ نہیں کوئی غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لیجئے اور حق والے کا حق دے دیجئے, بس سارا مسئلہ صاف پاک صاف بن کر کے پورے طور پر دنیا سے ولی بن کر کے جاؤ گے. ولی بننا بڑا آسان ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہاں ایک تسبیح لے کر کے بہترین لمبا کرتا جبہ پہن کر کے سر پہ پگڑی باندھ کے مسجد میں بیٹھ کر مالا پھیرنے والا ہی ولی ہو سکتا ہے. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں میرے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, الکاسب حبیب اللہ, حلال طریقے سے اپنا رزق تلاش کرنے والا اللہ کا ولی ہے. التاجر الصدوق اليمن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا, امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا, اپنی دکان چلانے والا, رکشہ چلانے والا, ٹھیلا چلانے والا, دکانداری کرنے والا, کھیتی باڑی کرنے والا, جو کسی کی امانت میں خیانت نہ کرتا ہو, کسی کا حق نہ مارتا ہو, اپنی تجارت میں جھوٹ نہ بولتا ہو. میرے نبی نے فرمایا مان نبیین والصدیقین والشہداء, ایسی امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا میدان محشر میں انبیاء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کی فہرست میں کھڑا کیا جائے گا.
آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے صرف علماء ہی جنت میں جائیں گے؟ اللہ نے آپ کے لیے بھی حسین جنت بنائی ہے۔ فرمایا ایک شخص وہ جو مسجد میں بیٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح لیتا ہے، پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایک شخص ایسا ہے جو اپنے سر پر ضرور ایک ٹوکری رکھتا ہے، اس میں کھیرے بھرتا ہے، ککڑی بھرتا ہے، مولی بھرتا ہے، یہ اور پورے طور پر گاجر بھرتا ہے، آلو بھرتا ہے، سبزی کی ٹوکری اٹھاتا ہے یا کپڑے کی ٹوکری اٹھاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک تو وہ ہے جو مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ایک وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کی تلاش میں اپنے سر پر ٹوکری اٹھاتا ہے یا اپنی بائک کے اوپر گٹری باندھتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے اے لوگوں چادر لے لو، اے لوگوں کپڑا لے لو، اے لوگوں فلاں یہ چیز لے لو، اے لوگوں آلو لے لو، سبزی لے لو، کھیرا لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا جتنا ثواب اس مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کہنے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب رب ذوالجلال اس کو کس کھیرا ککڑی بیچنے والے کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ اے لوگوں اب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والی آیت سمجھ میں آئی کہ بندہ ہر حال میں عبادت کر سکتا ہے۔ جب کوئی بندہ مومن کوئی کام شریعت سمجھ کے کرے گا، سنت سمجھ کے کرے گا تو اس کے تمام کام عبادت بن جائیں گے۔ ہاں آپ سے میں گزارش کروں گا آپ حضرات تھوڑا اپنے آپ کو دین سے قریب کیجئے، اسلام سے قریب کیجئے، مدرسے کے قریب کیجئے۔ ابھی دیکھو ایک پرچی آئی کہ بھائی آپ کے مدرسے میں مجھے پتا چلا، ابھی اس پرچی کے ذریعے سے پتا چل رہا ہے اس میں پورے طور پر چھت نہیں پڑی ہے۔ چھت پڑھنی آپ کو پتا ہے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے؟ چھت نہیں پڑی ہے، لہذا آپ اپنی مدرسے کی چھت کے لیے، یہ مدرسے اسلام کی جان ہے، یہ مدرسے اسلام کی پہچان ہے، یہ مدرسے اسلام کی شان ہے، اسلام کی بقا کے ذریعے ہیں۔ ان مدرسوں کے ذریعے سے اسلام باقی ہے، ان مدرسوں کے ذریعے سے قرآن باقی ہے، ان مدرسوں میں آپ کے ننھے منھے بچے پڑھتے ہیں، ان مدرسوں میں آپ کے بچوں کو کلمہ طیب پڑھایا جاتا ہے، ان مدرسوں میں انہیں کلمہ شہادت یاد کرایا جاتا ہے، ان مدرسوں میں نماز کے واجبات اور فرائض سکھائے جاتے ہیں، ان مدرسوں میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، نبی کی حدیثیں بتائی جاتی ہیں۔ مسجد اور مدرسوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ مسجد تو شاندار بنا لی، ابھی گیا دل باغ باغ ہو گیا۔ ہاں بہترین قسم کی آپ نے ٹائل اور فرش بنا دی، بہترین شاندار آپ نے مسجد بنا دی، لیکن ایک کمی ہے یہ نمازیوں سے خالی ہے۔ ہاں مسجد بنانا بہت آسان ہے لیکن اس کو آباد کرنا بہت مشکل ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا ورسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو، یہ ٹائلوں سے آباد نہیں ہوتی، یہ تمہارے سجدوں سے آباد ہوگی۔ تم ان میں جا پانچوں وقت اللہ کے سامنے سر جھکایا کرو، سجدے کیا کرو۔ ہاں اپنے مدرسے اور مسجدوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مدرسوں میں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر مسجدوں کے اندر پورے طور پر دین کی بات بتائی جاتی ہے تو مدرسوں میں دین کی بات سمجھائی جاتی ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے نوجوانوں، اے غیور نوجوانوں، اے ملک ہندوستان کے اچھے مسلمانوں، اے لوگوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ اپنے مدرسے کے لیے پورے طور پر ہمت کیجئے اور اتنی ہمت کیجئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تعاون کی برکت سے اس مسجد کی چھت پر جائے۔ آپ اتنا بڑا مجمع ہے، میں اس مجمع سے اپیل کرتا ہوں، میں مسافر بھی ہوں، آپ کا مہمان بھی ہوں، آپ میرے میزبان ہیں۔ میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے مہمان کی بات مانے، اپنے مہمان کے بات کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کی جو بات ماننے والی ہے اس کو مانا جائے۔ ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ آپ میری بات کی لاز رکھ لیجئے اور 10 آدمی ایسے دے دیجئے، 10 آدمی کوئی ہے ایسے ہر پورے طور پر کیا نام ہے گونڈا شریف میں کوئی آدمی ایسا ہے، 10 آدمی ایسے ہیں جو 10 ہزار روپے دے سکے؟ 10 ہزار روپے ہے کوئی بھی ایسے؟ ہے کوئی؟ دیکھیں کوئی ہے کڑیل خان؟ کوئی اس میں ہے ایسے کوئی 10 ہزار والے بھائی؟ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنی کثیر تعداد ہے، کون ہے بھائی جو ہمت کر کے اللہ کے رسول کے گھر کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنے نام سے، اپنی ماں کے نام سے، اپنی ماں کے نام سے، اپنے والد کے نام سے، ارے اپنی محبوبہ بیوی کے نام سے ہے کوئی؟
ارے ارے ہمت کرو بھائی، کون ہے جو 10,000 روپے انشاءاللہ ہمت کرے، لکھوانا ہے، ابھی نقد نہیں دینا ہے، جیب نہ دیکھو اس میں تو 10 روپے ہی مشکل سے ہوتے ہیں، ہے کوئی؟ ہاں بھائی ہمت کرو، بولے بھائی بولے، کون ہے بھائی بتا، بولیے، مدرسے کا کام ہے، بولیے۔ آپ میری بات کی لاز رکھ لیجئے، 10,000 زیادہ ہے، ٹھنڈ میں زیادہ ہے، زیادہ ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں زیادہ ہے؟ ذرا پاؤں کھڑا کریں، پاؤں ہے کہ گیا دیکھ لو، ٹھنڈا بہت ہے، بھروسہ نہیں ہے کہ چلا جائے نیچے، پتہ ہی نہیں چلتا، بعد بائک چلاتے ہوئے ہاتھ ہیں کہ کہیں گئے ہیں تو اچھا 10,000 زیادہ ہے بھائی، کیا خیال ہے؟ زیادہ تو کوئی نہیں ہے یار، آج کے دور میں 10,000 کیا زیادہ ہے؟ ابھی دیکھو ڈینگو شریف آیا، 50,000 ڈاکٹروں کو دیا ہے، ہم نے خود دیا، جو آپ کو میں کیا بتاؤں عزیزوں، اللہ کے گھر میں دو، رسول اللہ کے گھر میں دو، اللہ آپ کو بیماریوں سے بچائے گا، بلاؤں سے بچائے گا، مصیبتوں سے بچائے گا، یہ میری نہیں، امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی گارنٹی ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ کون ہے ایسا مرد مجاہد گوڑا کے اس جلسے میں جو اعلان کرے رات کے سناٹے میں کہ انشاءاللہ میں اس مدرسے، کیا نام ہے مدرسے کا؟ اچھا مدرسے کا نام نہیں، بے نام کا مدرسہ آپ چلا رہے، تبھی تو کوئی دینے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، نام پہلے رکھا، بھیا پیدا نہیں ہوا نام پہلے رکھ لیتے ہو، مدرسہ وجود میں آ چکا ہے ابھی تک نام نہیں آیا، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ مدرسے کو خوب ترقیات سے کنار فرمائے۔ اس مدرسے کا نام انشاءاللہ تعلیم الاسلام رہے گا، انشاءاللہ تعلیم الاسلام، تعلیم الاسلام رہے گا، تعلیم الاسلام، یہ میرا چوز نام ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے میری رائے کے مطابق مدرسے کا نام گونا کے اعتبار سے تعلیم الاسلام رکھ دیا جائے، مدرسہ تعلیم الاسلام۔ تو آپ اپنے مدرسہ تعلیم الاسلام کے لیے کوئی ہے مرد مجاہد جو 10,000 روپے دینے کا ارادہ رکھتا ہو؟ کوئی نہیں ہے، اچھا ماشاءاللہ، اچھا کوئی 5,000 ہے؟ 5,000 بھی نہیں ہے، ٹھنڈا بہت ہے، آپ بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہو، پسینہ خالی ہمیں ہی آ رہا ہے، ہاں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو 10-5,000 ہی ہٹاؤ، چھوڑ دو، یا آپ کی مرضی، آپ اپنے مدرسے کو دو گے۔ ایک مرتبہ اچھا سارے لوگ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، آگے آ جاؤ، سارے لوگ آگے کی جگہ خالی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آ جاؤ، 5,000، ماشاءاللہ، دیکھو بھائی، ماشاءاللہ، عبدالحسیب بھیرم پر 5,000 روپیہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اب سارے طرف کھڑے تو ہو جاؤ بھائی، میری بات پہ کھڑے ہو جاؤ، اتنی تو لاز رکھ لو یار، ہاں ماشاءاللہ۔ اب دھیرے دھیرے اپنی جیب میں ہاتھ لے جاؤ، دھیرے دھیرے لے جانا، سردی بہت ہے، اور دھیرے جو کچھ اس میں اس کی دیکھنا نہیں کتنا ہے، جتنا ہو نکال کے میرے پاس لے آؤ، ادھر دیکھ لو، ماشاءاللہ دیکھو چلنا شروع، آتے رہو بھائی، آتے رہو آتے رہو آتے رہو بھائی، جلدی سے جگہ دے دو بھائی، میرا دل کرتا ہے سارے لوگ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لے لیں، بھلے آپ کی جیب میں 10 روپیہ ہو، داڑھی والا، ٹوپی والا، بے داڑھی والا، بے ٹوپی والا، بیاہا، کنوارا، بیوی والا، بغیر بیوی والا، سارے کے سارے آ جائیں، آ جاؤ بھائی، ادھر سے بھی آ جائیں، کچھ سیٹھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان سیٹھوں کو سلامت رکھے ہمارے، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آتے رہو بھائی، آتے رہو آتے رہو آتے رہو، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے برادران وطن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ سب کا بیٹھنا قبول۔ میرے پیچھے والے بھائی نہیں اٹھ رہے ہیں، ایک بار آپ بھی اٹھ جائیں، آپ بہت اچھے لگیں گے اگر آپ اٹھ جائیں گے، اٹھ جائیے، محبت کے ساتھ آ جائیے، آ جائیے، جو آپ سے ہو سکے آپ تعاون فرما دیجئے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں گی، ان میں بھی پورے طور پر ہیں، ان میں کوئی پورے طور پر کمیٹی کے لوگوں سے کہوں گا کوئی چھوٹے بچے کو بھیج دے، ہماری بائیں بہنیں جو تعاون کرنا چاہیں وہ وہاں تعاون کر دیں، کوئی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہتر ہے ماشاءاللہ، ہاں اور بھائی آ جاؤ، آتے رہو بھائی، آتے رہو، دیکھو آ رہے ہیں، ٹوپی والے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ سب کا دینا قبول فرمائے، اے رب ذوالجلال، تیرے جن بندوں نے جو اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ تیرے نبی کے اس گھر میں تعاون فرمایا ہے، اے کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیجئے، اے کریم اللہ ان کے روزی میں، رزق میں، دکانوں میں، مکانوں میں خوب برکت نصیب
नसीब फरमा दीजिए। ऐ करीम अल्लाह आने वाली बलाओं से मुसीबतों से सारी की सारी उम्मत को महफूज फरमा दीजिए, खुसूसन इस बस्ती को। और भी आते रहो भाई, जल्दी जल्दी आते रहो ताकि सिलसिला खत्म किया जाए और प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए। 11 बज चुका है, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। अभी बहुत सारे लोग, अभी तो कुछ भी नहीं आए आप हजरात, इतनी कसीर तादाद में है। यहाँ तो ढेर लग जाता, लेकिन पता नहीं आप लाए नहीं है। जो नहीं लाया है वो हाफिज साहब से मुलाकात कर लेगा बहरहाल, और इनको लिखवा देगा, फिर इनका ताउन कर देगा। बहुत जरूरत है। ये 100-200 की 1000-2000 की बात नहीं है, लाखों रुपये की बात है। अजीजों, ये सब आपके ताउन से ये सब होगा। आपके रहमो करम पर ये सारे मदरसे चला करते हैं। आप जानते हैं ना, इसमें कोई सरकारी फंड लगता है, ना कोई सरकारी तनख्वाहें आती हैं। ये आपके भरोसे पर ये सब गरीबों का पैसा होता है, मिस्कीनों का पैसा होता है, हमारे और आपकी कमाई होती है। लिहाजा आप कोशिश करें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जिन तक मेरी आवाज पहुंची है, मैं इन सब से अपील करता हूं कि आप हजरात जरूर कोशिश करें, कम से कम 10-15 आदमी ऐसे हिम्मत करें जो कम से कम 5-5 हजार रुपए जरूर दे। कुछ सीमेंट दे दे, कुछ सरियों का इंतजाम कर दे, कुछ मोरंग दे दे, कुछ मिस्त्री का खर्चा दे दे, कुछ लेबरों का खर्चा दे दे। हर एक चीज की जरूरत है। अगर कोई रॉ मटेरियल देना चाहता है उसके लिए भी खुली छूट है। आप 2 बड़ी सीमेंट में हिस्सा ले लीजिए। आप 10-5 क्विंटल आप मोरंग दे दीजिए। आप कुंटल 2 क्विंटल जितनी अल्लाह आपको उसात दे, आप पर तो सरिया अता फरमा दीजिए। ये सब आपका हिस्सा इसमें हो जाएगा। अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा और अल्लाह इस पर राजी होगा। ये जलसा गवाह बनेगा, इतने लोग गवाह बनेंगे, ये स्टेज गवाह बनेगा। भरा मजमा था, सख्त सर्दी का मौसम था। हाँ, अल्लाह का अल्लाह तेरे दीवाने बंदे आए अल्लाह, उस दिन अंधेरी रात में सर्दी के मौसम में तेरी बात सुन रहे थे। एक बंदे की बात सुनकर तेरे नाम पर उन्होंने अपनी जेबें खाली कर ली। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हारी इस अमल को कबूल फरमा लिया और इसके बदले में जन्नत में तुम्हारे लिए हसीन महल का इंतजाम कर दिया। ये रब की तरफ से ऐलान होगा। लिहाजा आप अपील करें। मैं इतनी देर से आपसे मुखातिब रहा, अब बस मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। आखिर में मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हाँ, अपनी माओ की खिदमत किया करो, माओ की इज्जत किया करो, अपनी माँ के साथ बदसलूकी ना किया करो। माओ के साथ बहुत बदतमीजी की जाती है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में माओ को बहुत सताया जाता है। एक बांका मेरे पास फोन आया, वो रोने लगी, कहने लगी बेटा, उसने मुझे बेटा कहा, मुझे फख्र है, हालांकि मेरी हकीकी माँ नहीं है। अभी पिछले साल मेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। दूसरा साल शुरू हो चुका, मेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन उस माँ ने मुझे बेटा कहा। बेटा आप मेरे बेटों को समझाइए। मैंने कहा अम्मा जी क्या हुआ, अम्मा माता जी क्या हुआ, अम्मा जान बताइए तो सही। वो माँ कहने लगी, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों ने हम दोनों मियाँ बीवी को बांट रखा है। हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, शौहर बीवी। हाँ, बेटा कहता है अब्बा 1 साल मेरे पास रहेंगे, अम्मा 1 साल तुम्हारे पास रहेंगी। दूसरा बेटा 1 साल मुझे रखता है, 1 साल अपने अब्बा को रखता है। आप मेरे बेटों से समझा दीजिए और कह दीजिए मेरे बेटे मुझे बुढ़ापे में अलग ना करें, भले मुझे 2 रोटी कम दें, हम दोनों एक में खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये बुढ़ापे की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। नौजवानों, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया करो। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वज्ञेन पूजे। फरमाया तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण हैं। हाँ, माँ बड़ी सिसक रही है, बेटा वृंदावन जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्लाह जा रहा है, सोचता है ईश्वर खुश हो जाएगा, भगवान राजी हो जाएगा, परमात्मा मान जाएगा, अल्लाह माफ फरमा देगा। फरमाया नहीं, सर्व तीर्थमयी माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण है। सर्व देवमया पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वज्ञेन पूजे। अपने माता पिता की सेवा कर, माँ बाप की सेवा कर। हाँ, गोया तूने तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया। षड्दोषा पुरुषेणे हतव्या भूत मिच्छता निद्रा तंत्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। किसी से हसद ना किया करो, किसी से जलन न रखा करो, अपने को अच्छा दूसरे को हकीर न समझा करो। मेरा नबी भी कहता चला गया, ला
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا المسلم اخو المسلم. اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے جلن نہ رکھو, اپنے کو اچھا دوسرے کو حقیر نہ سمجھو. ہاں اللہ کے بندے بن کر کے رہو. لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان وعلى الفاحش وعلى البذی. مسلمان کی شان نہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو تانا دے, ایک دوسرے کے خلاف آواز اٹھائے. اے لوگوں زندگی بہت تھوڑی ہے, اس تھوڑی سی زندگی کو خوبصورت بناؤ. اس کو خوبصورت کیسے بنایا جائے گا؟ محبت سے بنایا جائے گا. اس ملک کو محبت کی بہت ضرورت ہے. محبت کے پیغام کو عام کرو, محبت کے پیغام کو عام کرو, انسانیت کے پیغام کو عام کرو, اخوت کے پیغام کو عام کرو, بھائی چارے کے پیغام کو عام کرو. اسلام کا پیغام اخوت ہے. اسلام کا پیغام بھائی چارگی ہے. اسلام کا پیغام محبت ہے. اسلام کا پیغام آدمیت ہے. اسلام ملنساری کی بات کرتا ہے. اسلام محبتوں کی بات کرتا ہے. اسلام چاہتوں کی بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے اگر تمہارا پڑوسی کوئی ہندو بھائی ہے, تمہارے لیے ضروری ہے اس کے سکھ دکھ میں اس کا ساتھ دیا کرو. اے لوگوں کسی سے نفرت نہ کرو, کسی سے حسد نہ رکھو. یہی اسلام کا پیغام ہے. کان الناس امت واحدہ, ساری ایک امت ہے. اللہ کی ایک اس امت میں, اللہ کی ایک اس ملت میں, اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہی اسلام کا پیغام ہے, یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی اسلام کا پیغام ہے, یہی جلسہ سیرت النبی کا پیغام ہے, اور یہی سلمان کا پیغام ہے. محبتوں کو زندہ کرو, اس چھوٹی سی زندگی کو خوبصورت بناؤ. ہر ایک سے محبت کرنا سیکھو. تمہارے ملک کو محبت کی بہت ضرورت ہے. نفرتوں کو ختم کرو. کیا رکھا ہے نفرتوں میں؟ کم سے کم جب تم قبروں میں چلے جاؤ کوئی محبت سے تمہارا نام لینے والا تو موجود ہو. ہاں کیا رکھا ہے نفرتوں میں, کیا رکھا ہے عداوتوں میں, کیا رکھا ہے دشمنیوں میں؟ اپنی حیثیت دیکھو, اپنی اوقات دیکھو. ہاں اکڑ کے نہ چلا کرو. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ شیخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ہاں اپنی حیثیت دیکھو. جاؤ اجاڑ قبرستانوں کو دیکھ لیا کرو, شمشانوں کو دیکھ لیا کرو. کتنے بڑے بڑے اس میں جلا دیے گئے. قبرستانوں میں جا کے دیکھ لیا کرو کتنے بڑے بڑے اس میں دفنا دیے گئے. ہاں جاؤ جلال الدین اکبر کو دیکھو, ظہیر الدین بابر کو دیکھو, ہمایوں شہنشاہ کو دیکھو, رستم پہلوان کو دیکھو, بڑے بڑوں کو دیکھو, سب مٹی کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں. اے لوگو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اپنی اوقات کو دیکھو, اپنی حیثیت کو دیکھو. کچھ نہیں ہے تمہارے اندر, صرف مٹی کا پتلا ہو. بس سانس بند ہوئی یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے نفرتیں چھوڑو, محبت کے پیغام کو عام کرو. ہر ایک کو اس کا حق دو. جتنی زندگی گزری سو گزری, آج سے ارادہ کر کے اٹھو. انشاءاللہ آج کے بعد کی زندگی ایک مسلمان کی زندگی ہوگی. کہو انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. ہاں ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے. محبت کے اعتبار سے بھی, ملی اعتبار سے بھی, سماجی اعتبار سے بھی آج کے بعد انشاءاللہ ہم مسلمان نظر آئیں گے. وقت بھی کافی ہو چکا, سخت سردی ہے. میں تمام اراکین کمیٹی کا پورے طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصاً حافظ وسیع صلی اللہ کا اور دیگر تمام اراکین کمیٹی کا. سب کے ناموں سے میں واقف نہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق سب کو اجر نصیب فرمائے. اپنے ناظم اجلاس حضرت مولانا سفیان حیدر صاحب کا بڑا طویل سفر کر کے آپ کے درمیان حاضر ہوا کرتے ہیں. یہ رانچی کی سرزمین سے نکل کر کے یہ ہندوستان کا بیٹا بن گیا ہے, اور یہ سارے کے سارے علاقے میں اپنی جادوئی آواز سے, اپنے شعر و شاعری کے ذریعے سے, نظامت کے فن کے ذریعے سے لوگوں کے دل کو, قلوب کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. اللہ اس میں مزید ترقی نصیب فرمائے, آمین کہہ دیجئے. حضرت مولانا عبد المعیز صاحب, جناب قاری پرویز یزدانی صاحب میرے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں. جناب شاداب سرل صاحب حضرت, اور اسی طریقے سے جتنے
لوگ یہاں کلیم طارق سیدن پوری صاحب اور پتہ نہیں شمشیر آیا کہ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ جتنے لوگ آ چکے ہیں سب کی حاضری قبول فرما لے، سب کا آنا قبول فرما لے اللہ، سب کا جاگنا قبول فرما لے، سب کا بیٹھنا قبول فرما لے، ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری بہنوں کا اللہ جاگنا قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ۔ اس مجلس کو آپ کی برکتوں سے اور آپ کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھے حقیر کو بھی اس مجلس کے طور پر ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضی والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔